ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آپ کی خدمت اقدس میں آتا ہے، اور اس کا تعلق قبیلہ بنو اوراش سے ہوتا ہے، اور وہ شخص چھوٹا سا کاروباری ہوتا ہے، چھوٹا سا بزنس مین ہوتا ہے، اس کا سمال سی تجارت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے قبیلہ بنو اوراش سے جانور خریدے، 2 اونٹ خریدتا ہوں، اور وہاں سے میں آتا ہوں مکہ میں، وہاں بیچتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ دینار مجھے پروفٹ مل جائے گا، نفع ملے گا، جس سے میں اپنے بال بچوں بیوی کا پیٹ پالوں گا، جس کو ہم اپنی زبان میں بیوپاری کہتے ہیں۔ وہ بیوپاری ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں مکہ میں پہنچتا ہوں تو وہاں پر ایک شخص مجھ سے وہ اونٹ خریدتا ہے جس کا نام ابو جہل ہوتا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میرا فلاں جگہ گھر ہے، فلاں گلی ہے، فلاں گھر نمبر ہے، وہاں پہ آ کے کل میرے سے پیسے لے لینا، آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اعتبار کرتے ہوئے تو جب میں دوسرے دن اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے ابھی پیسے نہیں ہیں، کل دوں گا۔ میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے، میں وہیں ایک کسی چوک پہ چوراہے پہ رات گزارتا ہوں۔ 1-2 دن کے بعد جب میں پھر دوبارہ اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں، پھر آنا۔ میں نے کہا بھائی میں چھوٹا سا تاجر ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں واپس گھر جا سکوں، اور نہ ہی ادھر کوئی میرا جاننے والا ہے، نہ ہی کوئی ہوٹل وغیرہ ہے جہاں میں قیام کروں، جہاں میں ٹھہروں۔ مہربانی کرو میرے پیسے دو، میرے بال بچوں بیوی کے خوراک کا رزق کا مسئلہ ہے۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور کہتا ہے جیسے رئیس کہتے ہیں، سردار کرتے ہیں کہ بھائی دبو جا، میرے پاس پیسے شیسے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک آدمی کے پاس جاتا ہوں، اس کو پوچھتا ہوں کہ یہاں کا رئیس کہاں بیٹھتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، جو لوگوں کے مسئلے مسائل سنتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلا جا فلاں جگہ خانہ کعبہ کے قریب ٹولیوں میں لوگ، گروہ میں لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کو بتانا۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے چلتا ہوں، جب میں پہنچتا ہوں تو ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ٹولی بیٹھی ہوتی ہے جس میں ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ ہوتا ہے، شیبہ اور دیگر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں وہاں جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ یار میں چھوٹا سا تاجر ہوں، میں نے اونٹ دیے ہیں، اب آدمی مجھے پیسے نہیں دے رہا، میں تو بڑا غریب ہوں۔ تو اس میں عتبہ بڑا کھڑا ہو کے جوشیلے انداز میں کہتے بتا تیرے پیسے کس نے ہڑپ کیے ہیں، تیرے پیسے کس نے چرا لیے ہیں، کون نہیں دیتا، ہمیں بتا، ہم تجھے لے کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس آدمی کا نام ابو جہل ہے۔ تو ان کے چہرے جو ہیں وہ جھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اوہو یہ تو کسی بڑے فراڈیے، کسی بڑے غضبناک آدمی کے ہاتھوں پھنسا ہے، وہ تو پیسے نہیں دے گا۔ اور عتیبہ ہنسی کے ساتھ کہتا ہے کہ چلا جا فلاں جگہ پہ ایک آدمی بیٹھا ہوگا، وہ آپ کو پیسے دلوا دے گا ہنستے ہوئے۔ تو وہ اس نے پہلے سنا ہوا تھا کہ یہاں ایک جادوگر ساحر آدمی رہتا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو وہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ وہ چلا گیا، اور انہوں نے ایز اے مزاح، ایز اے فن اس کے پیچھے ایک جاسوس بھی لگا دیا کہ اب اس سے کیا ہوتا ہے۔ وہ بنو اوراش کا آدمی کہتا ہے کہ جب میں پہنچتا ہوں تو وہ جس کے پاس انہوں نے بھیجا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا کچھ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ ٹہل کے جاتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ابھی فری ہوں گے، فارغ ہوں گے، میں بات کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے غصے ہو جائیں، جو کام ہونے والا ہے وہ بھی نہ ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، گویا کہ میری بچھڑی ہوئی ماں مجھے یاد آ گئی۔ آپ نے 2 ہی جملے بیان کیے، 2 ہی جملے فرمائے، اور پوری زندگی کا مول تھا وہ۔ پہلا آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے آپ پردیسی ہو، دوسرا انہوں نے کہا اور لگتا ہے آپ پریشان بھی ہو۔ میں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پردیسی بھی ہوں، پریشان بھی ہوں۔ تو قربان جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست پر، وہ قبیلہ بنو اوراش کا آدمی کہتا ہے کہ میں نے نہ ہی بتایا، نہ ہی کریم آقا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، میرا ہاتھ تھامتے ہیں، قسمت پہ ناز کروں اس آدمی کی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے جاتے ہیں، کھجوریں پیش کرتے ہیں، وہ کھجوریں تناول فرمات کرتا ہے۔
پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دیتے ہیں. کافی دنوں کا بھوکا تھا, پیاسا تھا, اس نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا, کھجوریں کھائی, دودھ پیا. اب جب وہ سیر ہو کے اس نے کھا پی لیا, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جی بتا اب کیا ماجرا ہے. وہ کہتا ہے کسی طرح میں نے اونٹ ابو جال کے ہاتھوں بیچے ہیں, وہ پیسے نہیں دے رہا. تو جیسے چیئرمین یا بڑا آدمی کہتا ہے کہ جی یہ رکا ہے, یہ چٹی ہے, یہ لے جاؤ, نہ, کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چل, ہم جاتے ہیں. اور وہ آدمی کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ جیسے کوئی بڑا آدمی ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ بڑی پھڑکے مارتا ہے, بڑی باتیں کرتا ہے کہ میرا اتنا اثر و رسوخ ہے, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. نہ, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموشی کے ساتھ اپنی نظریں نیچے جھکائی ہوئی چلے جا رہے ہیں. جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اور جو ابو جال جیسے ہی نکلتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اوپر ہوتی ہیں. آپ اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں کہ تو کیسا سردار ہے کہ لوگوں کے خون چوس کر تو سردار بنتا ہے, تو کیسا سردار ہے لوگوں کے حق غصب کر کے سردار بنتا ہے. ارے تو کیسا رئیس ہے کہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے زنی چوری ڈاکہ زنی کر کے لوگوں کے مال ہڑپ کر کے تو کہتا ہے میں سردار ہوں, جا اس کے ابھی پیسے لے کر آ. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی آیا پیسے لے کر. تو وہ جاتا ہے, پیسے اندر سے لے کر اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے پیسے کرتا ہے, اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس آدمی کو چاہیے تھا کہ وہ شکریہ ادا کرتا, لیکن قربان جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لو پیسے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں گھر چلا جاؤں. تو وہ عرض کرتا ہے جی آپ چلے جائیں, لیکن پھر پوچھتا ہے کہ آپ اپنا نام تو بتاتے جائیں, آپ ہو کون, اور آپ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے لگتے ہو, کسی اچھے باپ کے بیٹے ہو کہ جس نے اتنی آپ کی اچھی تربیت کی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجھے نام سے کیا لینا دینا, تیرا کام ہونا تھا ہو گیا ہے, مجھے اجازت دو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں تو وہ طیبہ کا جو جاسوس کھڑا تھا وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے پیسے مل گئے ہیں. تو وہ کہتا ہے جی مجھے مل گئے ہیں. پھر وہی طیبہ کا جاسوس کہتا ہے کہ اس آدمی سے بچ کے رہنا, اس شخص سے بچ کے رہنا, کیونکہ وہ بہت بڑا ساحر ہے, بڑا جادوگر ہے, ٹونے ٹونٹ کے کرنے والا ہے. اس نے کہا دف ہو جا, اگر یہ جادوگر ہے تو پھر اس سے بڑھ کر اور اچھا آدمی ہو ہی نہیں سکتا. وہ دوڑ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں جاتا ہے اور آپ کے پاؤں میں پڑھ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے پتا چلا کہ آپ کون ہیں, برائے مہربانی میرے اوپر کرم کیجئے, میرے اوپر احسان کیجئے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور دین اسلام سے اور دین اسلام کی دولت سے مجھے مالا مال کیجئے. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں پڑھتے پڑھتے وہ کلمہ کی دولت سے